آپ دو کاموں کے لیے کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ ایک عورت کے لیے بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس انسان کا ہی صفایا کر دے جو آنسوؤں کا سبب بن رہا ہو۔ کسی بھی عورت کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ خود کو اپنی ذات تک محدود رکھے اور اپنے آپ کو کسی چیز کا عادی نہ بنائے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھ لیا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ وہ عورت دنیا کی سمجھدار عورت ہے جو زبان درازی کی بجائے خاموشی سے لوگوں کو خوف زدہ کرتی ہے۔ وہ عورت دنیا کی کم ظرف عورت ہے جو بیٹے کو اس کی ماں سے جدا کرتی ہے۔ وہ عورت دنیا کی بدقسمت ماں ہے جس کے ہوتے ہوئے اس کی اولاد اپنے والد کی قدر نہ کرے۔ ایک عورت بے چینی اور ڈپریشن کا شکار تب ہوتی ہے جب وہ دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار دیتی ہے۔ مرد نے جب عورت کو چھوڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلا وار اس کے کردار پر کرتا ہے۔ لوگ ہماری تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ روٹی کمانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اسی روٹی کو خاندان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بڑی بات ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے کم اور سمجھاتے زیادہ ہیں، اس لیے تو رشتے سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہیں۔ جس عورت کا قد لمبا ہو وہ کم عقل اور بیوقوف ہوتی ہے۔ جس عورت کا قد درمیانہ ہو وہ خوش قسمت اور خاوند کو خوش رکھنے والی ہوتی ہے۔ جس عورت کا قد چھوٹا ہو وہ مکار اور دھوکے باز اور لالچی ہوتی ہے۔